مخلوق کے شاعر، ایک آدمی روتا روتا آ جاتا ہے دربار غوث میں، حضور میری بیٹی کو ایک جن اٹھا کے لے گیا ہے۔ فرمایا اچھا؟ فرمایا جاؤ بغداد سے باہر نکل جاؤ، ایک میدان میں بیٹھ جاؤ اور گول دائرہ لگاؤ اور یہ پڑھو بسم اللہ علی نیت عبد القادر، بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اور اس دائرے میں بیٹھ جانا۔ پھر جنات کے لشکر شروع ہو جائیں گے، دیکھنا نہیں، ایک آئے گا دوسرا آئے گا، گزرتے جائیں گے، آخر میں ان کا سردار آئے گا اور وہ تجھ سے پوچھے گا کہ اے نوجوان تو یہاں ہمارے راستے میں کیوں بیٹھا ہے؟ تو کہنا میں نہیں بیٹھا ہوں، مجھے میرے غوث نے یہاں بٹھایا ہے، مجھے میرے غوث نے یہاں بٹھایا ہے۔ پھر اس کو اپنی داستان سنانا، پھر اپنی بیٹی سنانا، پھر اپنی کہانی سنانا۔ سبحان اللہ و بحمدی، مرید چلا گیا، مرید صادق تھا، ایماندار تھا، مومن تھا، باادب تھا، صالح تھا، باہر چلا گیا اور اس نے گول دائرہ لگایا اور یہ پڑھا بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اور اس میں بیٹھ گیا۔ جنات کے لشکر شروع ہو گئے، آتے گئے اور بعد میں ان کا سردار آیا اور اس نے جاؤ جلال نے کہا کہ اے نوجوان تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تو فوراً اس نے کہا میں یہاں نہیں بیٹھا، مجھے حضرت غوث اعظم نے یہاں بٹھایا ہے۔ جب جو ہی اس نے یہ سنا تو وہ گھوڑے سے اترا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، بتا میرے غوث کا کیا حکم لے کے آئے ہو؟ میرے شیخ نے کیا فرمایا ہے؟ کہتا ہے میری بیٹی کو ایک سرکش جن اٹھا کے لے گیا ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں میری بیٹی مجھے نہیں مل رہی۔ اس نے حکم دیا کہ اس مرید غوث الثقلین کے مرید اس قادری فقیر کی بیٹی کو کس جن نے اٹھایا ہے، فوراً وہ بچی بھی میری خدمت میں پیش کی جائے اور اس جن کو بھی پیش کیا جائے۔ چند ہی لمحوں میں وہ بچی بھی حاضر ہوئی اور وہ جن بھی حاضر ہوا۔ اس بادشاہ نے، جنوں کے بادشاہ نے کہا اے بدبخت تجھے پتہ نہیں تجھے کس کے مرید کو ہاتھ ڈالا ہے، تو نے کس کے مرید کو اذیت دی ہے، تیری سزا یہ ہے کہ تو دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا۔ اور تلوار نکالی، اس غدار اور اس کمینے جن کی گردن اس نے اڑا دی اور بچی اس باپ کے حوالے کر دی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ایسے پیر کے مرید ہیں جو دنیا میں بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں اور بعد از وفات بھی ہماری حفاظت کریں گے۔